تو یہ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں میں کیسے شروع ہوا. میں تو اسلام کے خلاف تو بڑے عرصے سے تھا. میں جب کرسچن بھی تھا میں اسلام کے خلاف ہی تھا. جب میں کرسچن تھا اس ٹائم بھی میں کمپیریٹیو ریلیجن جو ہے وہ دیکھتا رہا ہوں. اور میں ایون کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام کی زیادہ کمزوریاں میں نے کب دیکھنا شروع کی, جب یہ ذاکر نائک کیبل ٹی وی کے اوپر پاکستان میں نارمل ہوا. اور یقین کریں جب یہ پاکستان میں نارمل ہوا کیبل ٹی وی پہ, ہر کرسچن کا جینا حرام ہو گیا تھا, کیونکہ یہ سمجھتے تھے ہم انہیں جواب نہیں دے سکتے کیونکہ بلاسفیمی لگے گی. اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم انہیں اس لیے جواب نہیں دے سکتے کہ ذاکر نائک کو کوئی جواب آج تک کرسچن نہیں دے سکا. اور ذاکر نائک نے تو کسی سے مطلب بحث ہی نہیں کی. اور ظاہری بات ہے کہ ذاکر نائک کی جو بھی باتیں تھی وہ کچھ کرسچینٹی کے بارے میں ٹھیک بھی تھی, کچھ غلط بھی تھی, باقی اس کا ایٹیٹیوڈ تو غلط ہے ہی ہے. تو بڑا مشکل تھا. ایون کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا یونیورسٹی کا پروفیسر, یونیورسٹی کا پروفیسر مجھے کہتا ہے میں تجھے ذاکر نائک کی سی ڈی لا کے دوں گا, تم اس سے تم نے ذاکر نائک کی باتیں نہیں سنی. میں نے کہا سر میں نے بڑی بار سنی ہوئی ہیں. اور اس ٹیچر نے میرے سے خار رکھ لی تھی. صحیح ہے, اس بندے نے میرے سے خار رکھ لی تھی اسی بات پہ کے اوپر کہ وہ مجھے پش کرتا رہا ذاکر نائک والی بات کے اوپر. اور جب اس نے مجھے کارنر کیا تو جب میں واپس بولا تو اس نے میرے سے خار رکھ لی. یونیورسٹی کا ٹیچر, اسلامی ذہن کا, ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے کالج اسکول میں تو یہ کام بڑے ہی عام تھے, کبھی کوئی ٹیچر تو کبھی کوئی اسٹوڈنٹ تو کبھی کیا تو کبھی کیا. مگر جب تک میں کرسچن تھا میرے ذہن میں بھی, میرے دل میں ایک نفرت تھی. اور جب میں نے وہ چھوڑ دیا تو تب مجھے سمجھ آیا. اور میں نے جب ایتھیسٹ لوگ دیکھے, میں نے سب سے پہلا میں کہتا ہوں نعمان عالم کا پیج تھا جو کہ میں نے فیس بک پہ دیکھا, ٹھیک ہے. نعمان عالم کے پیج پہ جب شہباز بھٹی کا قتل ہوا ہے, جب اور چیزیں ہوئی ہیں جتنی بھی ہوئی ہیں, نعمان عالم کا بہت زبردست اس وقت جو نیریٹو تھا ان ساری چیزوں کے خلاف, سیکولرزم کے حق میں اور بہت سی چیزوں میں. تو میں نے میری پہلی دفعہ جو میں ایکسپوز ہوا وہ نعمان عالم سے ایکسپوز ہوا. نعمان بھائی کی باتیں میں نے سنی تو مجھے لگا یار یہ بندہ تو صحیح بول رہا ہے. اور میں ایتھیسٹ تھا اس ٹائم, ٹھیک ہے, جب نعمان کو میں نے دیکھا. تو پھر مجھے پتا لگا, پھر جب میں ایتھیسٹ سرکلز میں گھسا, میں نے چیزیں لکھنی شروع کی, کرنا شروع کیا, تو پھر ایسا رکا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آگے سے آگے بات نکلتی گئی. پھر میں نے شاید 6 مہینے 3-4 ماہ ہی فیس بک پہ لکھا ہوگا, انہوں نے مجھے پاکستانی فری تھنکرز کا ایڈمن بنا دیا. 2014 کی بات ہے. تو ادھر سے پھر رکا ہی نہیں ہوں میں. پھر آخر میں بات یہ ہوئی کہ پھر بعد ازاں جب انہوں نے ایکٹیوسٹ کو پکڑنا شروع کیا تو پھر بس مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ ابھی مجھے پکڑنے آ رہے ہیں, تو میں پاکستان سے نکل گیا. لکیلی میں پاکستان سے نکل گیا, ورنہ آج میرے اوپر بلاسفیمی کیس ہوتا اور میں آسیہ بی بی کی طرح میں بھی اندر ہوتا, اور پتہ نہیں کتنے سال آگے لگتے نکلنے میں اور کچھ ہونے میں. تو یہ ساری چیزیں یہ ایسے نہیں ہیں. آپ یہ جو ابھی حارث نے کہا ہے نا کہ یہ فرینکنسٹائن مونسٹر انہوں نے کریٹ کیے ہیں, یہ واقعی انہوں نے ہمیں کریٹ کیا, کیونکہ کارنر ہمیں اتنا زیادہ کیا گیا ہے. اور یہ پرسیکیوشن ایز اے کرسچن نہیں, مجھے تو پرسیکیوشن ایز اے ایتھیسٹ فیس ہوئی ہے نا, کہ اگر میں کرسچن تھا تو شاید مجھے کچھ بھی نہ ہوتا, مگر میں ایتھیسٹ جب سے ہوں, میں ایتھیزم کی وجہ سے پاکستان سے باہر نکلا ہوں, کرسچینٹی کی وجہ سے نہیں نکلا. مجھے پاکستان اس وجہ سے چھوڑنا پڑا, اور وہ بھی کہ ایکٹیویزم کے لوگوں کو پاکستان صرف ایک انسانیت کی بات کریں. ہاں میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, میں انسان کی بات کرتا ہوں, میں کبھی بھی نہ کسی ریلیجن کو سپورٹ کرتا ہوں نہ کسی ریلیجن کی بات کرتا ہوں. اور آخر پہ جو مین بات ہے وہ یہی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں یار پاکستان تھوڑا سا بہتر ہو جائے, کیونکہ میں پاکستان کی مائنورٹیز کی سچویشن کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں, کیونکہ میں نے سب کچھ خود فیس کیا. اور میں پاکستان کے مائنورٹیز کے بھی جو لوگ سن رہے ہیں, میں ان کو ایک بڑی سمپل سی بات بتا سکتا ہوں. پاکستان کے پرابلمز کا حل اسی میں ہے جو میں اور حارث کر رہے ہیں. کوئی پادری, کوئی آپ کا کوئی چرچ, کیتھولک چرچ, کوئی بھی اصل میں آپ کے حقوق کی بات نہیں کر رہا, یہ ہم ہی کر رہے ہیں جو سیکولر ایتھیسٹ لوگ ہیں. اور یہ آپ کو نہیں, یہ آپ کے پرابلمز کو حل بھی نہیں کر سکتے, یہ آپ کے پرابلمز پہ فیڈ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے لوگ زیادہ سیکولر مائنڈ کے ہوں گے, کوئی ایتھیسٹ نہ بھی ہو, سیکولر مائنڈ کے جب لوگ ہوں گے تو پھر ہی پاکستان کی مائنورٹیز کے لیے, عورتوں کے لیے سیف ہوگا, ورنہ یہ کبھی بھی سیف نہیں ہو پائے گا. اگر یہ سمجھیں کہ آپ آج کرسچینٹی کو اسلام کو ریپلیس کر دیں کسی اور ریلیجن سے, یا آپ کوئی بھی اور چینج ریلیجس لے آئیں, پاکستان کے مسئلے ادھر کے ادھر ہی رہیں گے. ہمیں سیکولر اور ہیومنسٹ مائنڈ کے لوگوں کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں ہم جو کر رہے ہیں شاید یہی تھوڑا سا ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ہم کتنے کامیاب ہیں, کیا افیکٹ ہوگا کیا نہیں ہوگا, مگر مجھے لگ رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم کچھ کر ضرور رہے ہیں, ہم خاموش تماشا دیکھنے والوں میں نہیں. تو ہوپ فلی اچھی ہوں گی چیزیں.